اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما۔ سورۃ الفرقان آیت 67۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ عباد الرحمن کی پانچویں صفت خرچ میں اعتدال۔ چونکہ عباد الرحمن اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اس کے جہاں فکر میں اعتدال آتا ہے تو عمل میں بھی اعتدال آتا ہے، ذہن میں اعتدال آتا ہے، نفسیاتی طور پر اس میں اعتدال ہے۔ ایک معتدل شخصیت کا مالک ہے، سمجھدار ہے۔ تو سمجھداری کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں اعتدال سے، نہ زیادتی کرتا ہے نہ کوتاہی۔ یہاں پر فرمایا خرچ میں اعتدال کرتے ہیں۔ لم یقتروا، لم یسرفوا، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ قطرہ کہتے ہیں کم خرچ کرنے اور بخل کرنے کو۔ اسراف نہیں کرتے۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں، اسراف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جہاں کسی چیز کا استعمال درست ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں، یہ اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ۔ کھانا درست ہے، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ۔ کھانا پینا صحیح ہے لیکن جہاں صحیح ہے وہاں ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، تو ایک یہ اسراف ہے۔ رہن سہن، آرام آسائش صحیح ہے کسی حد تک لیکن ضرورت سے زیادہ اسراف ہے۔ دوسرا اسراف یہ ہے کہ یہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اصلاً سرے سے ضرورت نہیں، کھانا تو ضرورت ہے نا، اس میں ضرورت سے زیادہ اسراف ہے۔ دوسری اس قسم یہ ہے اسراف کی کہ اصلاً سرے سے اس کا مصرف ہی غیر ضروری ہے، بلی اور کتے پالنے پر خرچ کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت تقریباً کتے پالنے پر یاد نہیں کئی ارب ڈالر جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں، کئی 100 ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں کتوں کو پالنے پر، اور اس کا ایک حصہ اگر دے دیا جائے افریقہ اور دیگر غریب ممالک میں، کوئی انسان بھوکا نہ رہے، دنیا میں غربت ختم ہو جائے اگر یہ کتوں پر، بلیوں پر اور اس قسم کے جو ناچ گانے اور کھلونے ولونے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے اصلا سرے سے غیر ضروری۔ یہ اسراف جو ہے یہ حدیث میں ہے، الاسراف فیما اتلف المال واضر بالبدن۔ اسراف جو ہے مال کا تلف ہے اور جسم کے لیے اگر معقولات مشروبات سے مربوط ہے، جسم کے لیے ضرر بھی ہے اور مال کا اتلاف ہے، تلف ہے، مال کا ضیاع بھی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، پرخوری بہت بری بات ہوتی ہے، زیادہ کھانا نہیں چاہیے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، فائدہ دے گا۔ حدیث میں ہے رسول اللہ اسلام نے ہر آداب اور ہر بات ہم کو سمجھائے، زندگی کے مربوط کسی ایک چھوٹی اور بڑی بات کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا نے کہ
بھوک پر کھاؤ اور بھوک پر ختم کرو۔ بھوک لگنے سے پہلے مت کھاؤ اور بھوک ختم ہونے تک بھی مت کھاؤ۔ کیا کہا؟ بھوک پر کھاؤ اور بھوک پر ختم کرو، یہ حدیث ہے۔ ادھر تجربہ والوں نے کیا کہا؟ تجربہ والوں نے کہا کہ پیٹ بھرنے کی اطلاع پیٹ سے دماغ کو 10 منٹ بعد پہنچتی ہے۔ 10 منٹ بعد پیٹ بھرنے کی اطلاع دماغ کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ بھوک پر ختم کریں، ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی ہے، شکم سیری کا ابھی احساس نہیں ہوا ہے، ختم کرتے ہیں تو آپ یہ ختم کرتے کہتے یار ابھی تو بھوک مٹی نہیں ہے، پیٹ بھرا نہیں۔ 10 منٹ کے بعد آپ کا پیٹ بھر جائے گا، بھوک ختم ہو جائے گی اور دماغ کو پیغام پہنچ جائے گا کہ میرے پاس ضرورت کا مال آ گیا ہے۔ بھوک پر اگر کھانا اگر آپ ختم کریں تو یہ خیال نہ ذہن میں نہ رہے کہ میں پھر بھوکا رہوں گا، نہیں رہیں گے آپ بھوکے۔ 10 منٹ کے بعد آپ شکم سیر ہوں گے، آرام اور سکون ملے گا۔ اور اگر شکم سیری کے احساس ہونے تک آپ نے کھایا تو زیادہ ضرورت سے زیادہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ بھوک ختم ہونے تک کھاتے رہے آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کو اطلاع پہنچنے کے 10 منٹ تک آپ کھاتے رہے، یا اس سے زیادہ کھاتے رہے، یا کم و بیش۔ لہٰذا ضرورت سے زیادہ نہ کھانے کا ایک اصول اسلام نے آپ کو دیا ہے کہ بھوک پر کھاؤ اور بھوک پر کھانا ختم کرو۔ 10 منٹ بعد آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، شکم سیری ہو جائے گی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ کی صحت بہترین رہے گی، نظام بدن جو ہے وہ بہترین رہے گا، اور اسراف سے آپ بچیں گے، زیادہ خوری سے بچیں گے۔ اسراف کے دو قسمیں آپ کو بتا دی۔ لم یقتروا، اقتار بخل کرنے کو کہتے ہیں۔ بخل بہت بری خصلت ہے، انسان کی شخصیت پر نہ مٹنے والا داغ دبا ہے۔ بخل بہت بری عادت اور بہت بری چیز ہے۔ بخیل انسان نہایت ناپسندیدہ شخصیت ہے، مکروہ شخصیت ہے، اور اس شخص میں کشش نہیں ہوتی، اس شخص میں پیار و محبت اور دل گرمی نہیں ہوتی، ہمدردی نہیں ہوتی، پیار و محبت نہیں ہوتا۔ جی، حتیٰ بچے تک جو ہے وہ باپ کے نزدیک نہیں جاتے، بخیل باپ کے نزدیک نہیں جاتے۔ باہر سے کوئی دوست دور سے ہمیشہ گھر آتے ہیں تو وہ بخیل نہیں ہے، بچوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو وہ باہر سے آنے والے مہمان کے گرد بچے جمع ہو جاتے ہیں، باپ کے نزدیک نہیں جاتے۔ ہم نے دیکھا ہے، اس لیے کہتے ہیں جی، باپ کے نزدیک نہیں جاتے بچے، بچے تک اس کے نزدیک نہیں جاتے بخیل کے۔ وہ مکروہ انسان ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر کسی کی طبیعت میں بخل کا مادہ موجود ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بخل کرنا، خرچ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال سے اس قدر اس کو پیار اور محبت ہے، مال کی جدائی اس کے لیے ناقابل تحمل و برداشت ہے، بزدل ہے، اس میں شجاعت نہیں ہے، دلیری نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے اس کو اپنے سے دور کرنے کے لیے۔ اس طرح چمٹ کر رہتا ہے، جیب میں رکھتا ہے، یہ باہر دے کے نکالے اپنے آپ سے، اس کے دل پر گراں گزرتا ہے، نہیں ہوتا، اس سے ہوتا ہی نہیں، گراں گزر کیا ہوتا ہی نہیں، تبھی تو بخل کہتے ہیں۔ بہت بری خصلت ہے۔ آپ کو پہلے بتایا، بارہا بتایا کہ مال انسان کے نازک ترین گوشے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس سے ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان جو ہے مال کی شدید محبت کرتا ہے، اور مال سے جی بھر کر
محبت کرتے ہو۔ مال کی محبت انسان کے اندر جو ہے وہ رچی بسی ہوتی ہے، اس سے ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے سوائے سخی آدمی کے، اور بخیل کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہوتا، وہ تو ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مکروہ انسان ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، بے سعادت۔ آپ کے پڑوس میں 2 گھر ہیں، ایک بڑا سخی، دونوں کے فرض کرتے ہیں ہم، دونوں کی آمدنی برابر ہے، دونوں کے 30-30 ہزار آمدنی ہے، دونوں کے 3 بچے ہیں، سب برابر، کوئی فرق نہیں۔ ایک گھر میں بڑا مہمان کا آنا جانا تانتا بندہ ہوا ہوتا ہے، دوسرے گھر میں کوئی نہیں آتا۔ آسمان زمین کا فرق ہوگا ان 2 گھروں میں، اس گھر میں برکت اور اس گھر میں عزت، اور اس گھر میں روزی فراوان، پیسے وہی ہے، آمدنی وہی ہے۔ یہ حس محسوس پرستوں کے لیے یہ بات قابل فہم نہیں ہے۔ یہ کیسا ہوتا ہے؟ پیسے بھی ایک جیسے ہے، خرچ بھی ایک جیسا، آدمی بھی ایک جیسا، اس کے پاس زیادہ آدمی ہونے سے اس کا خرچ آدھا مہینے میں ختم ہو کر کے مسکین ہونا چاہیے۔ بچے زیادہ نہ کرو، غریب ہو جاؤ گے، وہ کہتے ہیں نا بچے کم۔ مہمان زیادہ آتے ہیں تو اس کے رزق میں فراوانی کیسے ہوتی ہے؟ کیا ہو گیا؟ فراواں ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو برکت کہتے ہیں نا ہم لوگ، برکت غیر محسوس چیز ہے۔ مہمان جب آتا ہے آپ کے گھر میں تو وہ آپ کا کھانا نہیں کھاتا، وہ اپنا کھانا کھا کے جاتا ہے اور آپ کے لیے بل پیسے دے کر جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ برکتیں جو ہے ان کی جسم سے جاڑ کر کے گھر کو آباد کر کے جاتا ہے۔ اگر یہ محسوس چیز ہوتی، لوگوں کو وہ چیز نظر بھی آتی کہ مہمان کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، تو آپ مہمان کے لیے ترستے۔ چنانچہ سخی لوگ مہمان کے لیے ترستے ہیں، کہ کوئی نہیں آتا ہے تو اس کو اذیت ہوتی ہے۔ بخل بہت بری صفت ہے، خبردار کبھی بخل سے واسطہ نہ پڑے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرو جس میں اللہ نے تم کو جانشین بنایا ہے۔ مالک اللہ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ تم کو ایک امانت کے طور پر جانشین بنا کر کے مستخلف بنایا ہے تم کو، اور مال دے دیا ہے۔ تم اپنا مال نہیں دیتا ہو، میں نے جو تم کو مال دیا ہے، حقیقی مالک میں ہوں۔ انفقو، اس کو خرچ کرو، دے دو راہ خدا میں، تیرا اپنا مال نہیں ہے۔ لہٰذا مومن جو ہے نہ اسراف کرتا ہے نہ کنجوسی کرتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے اسراف جو ہے وہ طاقت کا ضیاع ہے، اور کنجوسی طاقت کا جمود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو غیر ضروری چیز پر خرچ کرتے ہیں، تاکہ سرمایہ کو ضائع کرتے ہو۔ یہ غریبوں کے کام آتا ہے، کسی کام، خود تمہارا اپنا کام آتا ہے، انسانوں کے کام آتا ہے، اس کو ضائع نہ کرو اسراف کر کے۔ اور دوسرا، آپ کے پاس جو ہے وہ سرمایہ موجود ہے اور وہ کسی کو ایک پیسہ نہیں دیتا، جمود جامد جو پیسہ جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کا جنبش نہیں، کوئی نمو نہیں ہے، معاشرے کے اوپر اس پیسے کے، اس سرمایہ کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ خود انسان خود کھانے میں بھی وہ کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ لہٰذا اعتدال یعنی عباد الرحمن جو فکری اعتدال رکھتے ہیں، وہ خرچ میں بھی اعتدال سے کام کرتے ہیں، نہ طاقت کو ضائع ہونے دیتے ہیں، نہ طاقت میں جمود آنے دیتے ہیں، مالی طاقت یعنی استعداد۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند امام جعفر صادق سے فرمایا، بنیا، بیٹا دیکھو، مجھے علیک بالحسنۃ بین السیئتین، یہ 2
گناہوں کے درمیان، دو برائیوں کے درمیان ایک نیکی اختیار کرو۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، اسراف اور بخل دو برائیاں ہیں اور اعتدال نیکی ہے ان دونوں کے درمیان۔ نہ اسراف کرو نہ بخل کرو، بلکہ اعتدال سے کام لو۔ اعتدال ایک نیکی ہے، حسنہ ہے، اللہ کو اور سب کو بھی پسند ہے۔ آپ کی زندگی پر بھی اس کے بڑے مثبت اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ عباد الرحمن کی چھٹی صفت یہ ہے، یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قاتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، اور زنا کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، اور جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا ہو جائے گا اور اسے اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یخلد، ہمیشہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ رہنا ہوتا ہے۔ عباد الرحمن موحد ہوتے ہیں، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر نہیں، یہ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر نہیں، وہ تو پھر مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا اللہ کو جب چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے۔ مع اللہ، اللہ کو بھی مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، ساتھ ساتھ خواہش کی بھی بندگی کرتا ہے، منصب اور جاہ طلبی کی بھی بندگی کرتا ہے، اور دیگر چیزوں کی بھی بندگی کرتا ہے، اور اس کے اندر شرک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو کائنات کے مدبر ماننا، جو ہے یہ شرک جلی ہے، اور کسی اور کو رازق ماننا اللہ کے علاوہ، یہ شرک جلی ہے۔ شرک خفی جو ہے وہ اللہ پر توکل نہ کرے۔ آپ سے کہا کرتا ہوں، اپنے تدبیر پر، اپنی مکاریوں پر، اپنے جھوٹ پر، اپنے دھوکہ بازی پر بھروسہ کرے۔ مع اللہ، اللہ کو بھی مانتا ہے، اور اپنے یہ جھوٹ نہ بولوں، یہ مکاری نہ کروں، فریب نہ دوں، چالاکی نہ کروں، تو پھر کام چلتا نہیں جی ہمارے معاشرے میں۔ یہ یعنی اللہ کام چلاتا نہیں ہے، آپ کی مکاری کام چلا دیتی۔ یہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ شرک خفی۔ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر تمہارے اندر شرک موجود۔ اس شرک سے مراد وہ مشرک نہیں ہے، اس شرک سے مراد غیر اللہ کا شائبہ انسان کے عمل اور کردار میں اثر کرنا ہے۔ غیر اللہ کا بھی اثر ہے، خواہ تھوڑا سے کیوں نہ ہو، یعنی اونٹی کی چال کے برابر خفیف سا اثر ہے غیر اللہ کا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں میں عزت بنانے کے لیے، شہرت کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے وہ انسان کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے۔ عباد الرحمن موحد ہوتے ہیں بتمام معنی، موحد ہوتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور کسی اور سے توقعات وابستہ نہیں کرتے۔ کہ اب دعا عبادت ہے نا، دعا عبادت صرف اللہ کی نہیں ہوتی، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اے اللہ، اس دعا میں آپ بحق محمد و علی
تو پکارنا اللہ سے ہے، مانگنا اللہ سے ہوتا ہے، ان کا واسطہ دے کر، چونکہ یہ مقرب ہے، ان سے مانگنا نہیں ہوتا، مانگنا اللہ سے ہوتا ہے۔ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور سے نہیں مانگا جاتا، اس کو یہ یاد رکھیں، کسی اور کے ذریعے مانگنا اور ہے، کسی اور سے مانگنا اور جی۔ ہاں، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ اپنے پاس سے تو نہیں نا، اللہ سے لے کر دیتا اس لیے مانگتے ہیں، خیر یہ دوسری بحث ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتا جی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتا۔ اللہ کے مقابلے میں اگر پکارا تو مشرک، کافر، مرتد، نجس ہو گئے جی۔ معلوم ہے نا آپ کو، ایک شخص اگر مشرک ہوتا ہے تو کیا ہے اس کا حکم؟ اگر کوئی شخص، یہ ذہن میں رکھیں یہ بات، اگر کوئی شخص مشرک ہوتا ہے، مشرک ہونا کیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لاتا ہے، جی اللہ کے پاس کیا رکھا ہے جی، سب کچھ ادھر ہے، اللہ کے مقابلے میں یہ کائنات کو اللہ نہیں چلا رہا، اللہ آرام کر رہا ہے، یہ کائنات کو اور لوگ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہو گئے؟ یہ شرک ہے، شرک جلی ہے۔ اگر کوئی کہے کائنات کو اللہ نہیں چلا رہا، کوئی اور ذات، کوئی اور ہستی، وہ ہستی کیسے باشد، وہ مشرک ہے، اس کی میراث تقسیم ہوگی، اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، وہ ایسا ہے جیسے مر گیا، میراث تقسیم ہو جائے گی، وہ خود زندہ کھڑا ہے، اس سے سارا مال چھن بن جائے گا، مسلمان کے قبرستانوں میں وہ دفن نہیں ہوگا، اس کے اوپر نماز نہیں ہوگی اس شخص کے اوپر، ٹھیک ہے؟ وہ شرک جلی ہے۔ لیکن شرک خفی، یہاں شرک خفی مراد ہے۔ عباد الرحمن کہا ہے نا پہلے، ہاں، وہ غیر اللہ کو اگر پکارتے ہیں تو عباد الرحمن نہ ہوا نا، مع اللہ پکارتے ہیں، ہے عباد الرحمن، راستے میں ہے، مومن ہے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ انا پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، ریاکاری ہے، جو مکاری وکاری سے اپنا کام چلانے کا قائل ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ توحید ہم کو سیکھنا چاہیے نا حضرت ابراہیم سے، حنیفاً مسلم، حنیف کہتے ہیں سب سے منقطع ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو جانے کو حنیف کہتے ہیں۔ مسلمان حنیف ہونا چاہیے، سب سے کٹ کر اللہ، جی، وہ یہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا ہے، جس جان کو اللہ نے حرام کیا اسے قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے۔ انسانوں کا قتل جو ہے وہ بہت گناہ عظیم ہے، جو مومن کو قتل کرتا ہے، یہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ وہ جہنم میں مخلد ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ ایک شخص دوسرے شخص کو، جو دوسرا بھی مومن ہے، اس کو قتل کرتا ہے، یہ قاتل ہمیشہ جہنمی ہے۔ ایسا تو نہیں، یہ مومن ہے، آخر یہ مومن ہے اور ٹھیک نمازی ہے، اچھا آدمی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، بہرحال طیش میں آ گیا، غصہ آ گیا، دوسرے مومن کو قتل کیا اور اس نے اس کا دیت بھی دے دیا، معاف کو، یہ جہنم جائے گا؟ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے اس شخص کی جس نے دوسرے مومن کو کسی اور وجہ سے، غصے کی وجہ سے، کسی ذاتی عداوت کی وجہ سے اس کو قتل کیا۔ جہنم میں ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے، اس کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل کیا، یہ کیوں مومن ہے؟ ہاں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، وہ مومن ہونے کی وجہ سے، کیوں مومن ہے قتل کیا، وہ قاتل جو ہے ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ انسان کی زندگی، ایک یہاں پر ایک مطلب ضروری ہے بیان کرنا، انسان کو حق ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، یہ حق
ہر انسان کو انسانی حقوق میں سے ہے، اور انسانی حقوق کے سر فہرست یہ ہے کہ زندہ رہنے کا حق ہے سب کو، مومن کو، مشرک کو، کافر کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس سے زندہ رہنے کا حق جو ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں چھین سکتا، سوائے اس کی کہ وہ کسی اور کی زندگی کے در پہ نہ ہو۔ وہ کسی اور کو زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہا، تو پھر اس کو بھی حق نہ دو۔ اس کو کہتے ہیں نا دفاع میں قتل کرو۔ اگر وہ آپ کے ساتھ متعرض نہیں ہے، کافر ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، بچہ ہے، عورت ہے، ٹھیک ہے جی، بازار میں ہے، دکان میں بیٹھا ہے، مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے ساتھ جنگ تو نہیں کر رہا ہے کافر، ہاں جی، نماز نہیں پڑھ رہا، کافر ہے، وہ اپنے اس میں ہے، عیسائی ہے، یہود ہے، ہندو ہے، کیا ہے، اپنے مندر میں ہے، اس میں ہے، وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے، آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہا ہے، اس سے حق حیات آپ نہیں چھین سکتے، نہیں چھین سکتے، قتل جائز نہیں ہے، کافر کا قتل جو آپ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ۔ اللہ نہیں روکتا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ساتھ جنگ نہیں کیا، آپ کو گھروں سے نہیں نکالا، کیا کس چیز سے نہیں روکتا؟ أَن تَبَرُّوهُمْ، ان پر احسان کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ کہتا ہے اس پر احسان بھی کر سکتے ہو، اور آپ کہتے ہیں ان کو زندگی نہیں دیتے، ہم زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، اس سے زندگی چھین لیتے۔ اللہ کہتا ہے ہم، اللہ تعالیٰ لا ینہاکم اللہ، تم کو نہیں روکتا، ان پر احسان کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ نادان کیا کہتا ہے؟ نہیں، اس کو تو میں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دوں گا۔ اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر احسان کرو، میں تو اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس بچے کو، اس عورت کو، اس دکاندار کو، اس بازار میں کاروبار کرنے والے کو، اس بے ضرر آدمی کو جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، زندگی حق ہے، ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، انسانی حقوق صرف اسلام کے نزدیک، ہاں اسلام کے نزدیک اسلام ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرک پناہ لے لے تو اس کو پناہ دے دو، کلام اللہ سناؤ اس کو، اور کلام اللہ سنانے کے بعد اس کو گھر تک پہنچا دو، مأمن تک پہنچا دو۔ وہ مشرک ہے، اس کلام اللہ سنا، اس نے ایمان نہیں لایا، مشرک رہا، تو پھر ان کو قتل نہ کرو، اس کو چلو چھوڑتے اپنے حال پر، جہاں جہاں چاہے، نہ یہ بھی نہ کرو۔ پھر کیا کریں؟ اس کو بچا کے گھر تک پہنچاؤ، ابلغہ ما امنہ، جی کوئی اور نہ مارے اس کو غلطی سے۔ اسلام تحفظ دیتا ہے، اس کی زندگی کو بچاتا ہے، اس مشرک کی زندگی کو بچاتا ہے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کو مارو، قتل کرو، جنت جائے گا، سیدھا چلا جائے گا۔ خدا ہدایت دے۔ ہم دعا کریں گے ایسے حالت میں، ایسے لوگوں کے لیے پہلے دعا کرنا چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ آداب اسلام یہ ہے، اس قسم کے لوگوں کے لیے پہلے دعا کرو، خدایا ان کی ہدایت کرو، ان کی رہنمائی کرو، ان کو راہ راست کی طرف لے آؤ، یہ جرم چھوڑے، اور اگر ناقابل ہدایت ہے تو اے اللہ اس کے اعمال کی سزا جو ہے آپ ان کو دیں۔ یہ حکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔